نصیر قمر صاحب آپ اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بشارت دی ہے، اور اس کا انجیل میں ذکر ہے. اس وقت مجھے اس کا پورا ریفرنس تو ایٹ ہینڈ نہیں ہے، وہ دیا جا سکتا ہے اندر کسی مجلس میں، کہ آنے والے کا نام احمد کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا جی، اور اس کی کچھ علامات بتائیں. تو یہ حضرت عیسیٰ یہ اس پیشگوئی کے جو قرآن کریم میں میثاق النبیین کا جو مضمون چلتا ہے وہی مضمون ہے کہ ہر آنے نبی نے، یعنی جو خاص طور پہ وہ نبی جو جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، انہوں نے آنے والے موعود سے متعلق کچھ باتیں بتائی ہیں. جی، اور ایک اصولی طور پر میثاق النبیین ہے جو ہر نبی سے لیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو یہ نصیحت فرماتے ہیں جی، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خدا کی طرف سے رسول آئے جی، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پیش گوئی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جی، واضح بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ تیرے بھائیوں میں سے جی، ایک نبی برپا کروں گا، اور اس کی دیگر علامات بیان فرمائیں. جی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آپ کے بعد جن کا ظہور ہونا تھا یہ بشارت دی. جی، تو یہ اس بشارت کا ذکر ہے جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ اس لحاظ سے گویا جو عیسائی ہیں اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں تو ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشگوئی کے مطابق آنے والے موعود احمد کو مانیں. جی، تو یہ اس پیشگوئی کا ذکر ہے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اس پیشگوئی کے اطلاق کا تعلق ہے، ہم کہتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ میں فنا ہونے کی وجہ سے ہی نبی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی احمد کا نام دیا گیا. جی، اور اس پہلو سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک چونکہ مماثلت بھی ہے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، گویا دور رنگ میں اس میں ایک پیشگوئی ہے کہ ایک اور شخص آئے گا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں مماثل رکھتا ہوگا اور اس کا نام بھی احمد ہوگا. اور اس زمانے میں تو جہاں تک اسلام کی طرف بلانے کا تعلق ہے اس کو تو خدا نے بھیجا پیشگوئیوں کے مطابق جو حقیقی اسلام کو دنیا میں پیش کرنے والا ہے، اور وقت کے علماء نے اسے کافر قرار دے کے اسے کہتے ہیں تم ہمارے ساتھ آؤ اور مسلمان ہو جاؤ. بالکل آیت تو بڑی واضح ہے. اگر حضرت مرزا صاحب افتراء کرنے والے تھے تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو قرآن کریم نے مفتری کا بیان فرمایا کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور حضرت مرزا صاحب کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے جس کو وہ اسلام سمجھتے ہیں، جبکہ خود وہ شخص جس کو خدا نے احمد بنا کے بھیجا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، وہ حقیقت میں مفتری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی پیشگوئیوں کے مطابق اس کا ظہور ہوا ہے. اور اس دو باتوں کو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ دوسری قرآن کریم کی دیگر آیات کو بھی ساتھ ملائیں تو بات بہت آسان ہو جاتی. ان صاحب کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ شاید مرزا صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں ہم مانتے ہیں وہ مفتری اللہ ہیں. قرآن کریم نے مفتری اللہ کی طرف افتراء کرنے والوں کی کچھ اور باتیں بھی بیان کی گئی ہیں جی، اور فرمایا کہ وہ بہت ظالم ہیں. من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اور کذب بآیاتہ. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ظالم ہیں اللہ پہ، یا تو جھوٹے طور پر افتراء کرنے والا یا جو سچا خدا کی طرف سے آیا اس کی تکذیب کرنے والا. اور دوسری جگہ خدا فرماتا ہے ایک جگہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے. اب ان دونوں آیات کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ کون اس ظلم کے کیٹیگری میں آتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ جو افتراء کا ان کا خیال گیا ہے یہ قرآن کریم کے آیات کی درست تفہیم نہیں ہے. جی، بہت بہت شکریہ. مظفر احمد صاحب کیرلا انڈیا سے آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ نے سوال پوچھا اور ہم نے ابھی نصیر قمر صاحب نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے. آپ سے بھی اور اپنے باقی ناظرین، ہمارے باقی کالرز جو اس وقت ہولڈ پہ ہیں، ان سے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے ٹیلی ویژن کی جب آپ ٹیلی فون پہ جب ہم سے بات کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں، کیونکہ اس سے بڑا ایک ایکو کریٹ ہوتا ہے، بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، آپ کو بھی بات سمجھنے میں، ہمیں بھی بات سمجھنے میں ایک دقت پیدا ہو جاتی ہے. تو بے شک جب آپ کا سوال ہم آپ کو پوچھ لیں گے اس کے بعد پھر ہم آپ کی لائن کو ہم ڈسکنیکٹ کرتے ہیں. آپ کا سوال جب پورا ہم تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد آپ جا کے کنٹینیو کریں، پروگرام دیکھیں، آن ایئر اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. لیکن براہ کرم جس وقت آپ پوچھ رہے ہیں سوال اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کرنا بہت ضروری ہے. عرض میں نے کی تھی کہ اس سوال کے بعد ہم وقفے کی طرف جائیں گے لیکن وقت ہمارے پاس بہت کم.
اور سوالات کی تعداد یہاں پہ زیادہ ہے. وقفی ہم پھر آج ہم وقفہ نہیں لیں گے, یہاں پہ ہم آگے چلیں گے اور ہم دیکھیں گے. منصور کالون صاحب, جرمنی سے آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے جس میں کہ آپ نے ظاہر ہے کچھ پیغامات ہم ویسے بھی لے رہے ہیں جو کہ تحریری طور پہ آ رہے ہیں. ایک صرف ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں منصور احمد کالون صاحب جرمنی سے, ہم بڑے احترام اور قدر کی نظر سے آپ کے ہر سوال کو دیکھتے ہیں, لیکن ایسا سوال جس میں یہ پوچھنا ہو کہ مرزا صاحب نے اپنی کسی کتاب میں یہ تحریر کیا ہے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے, یہ کہا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کا حوالہ ساتھ دیا جائے, کیونکہ اس کے بغیر ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. اصولی سی بات ہے, آپ بھی اس بات کو ضرور سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح سے جواب دینا ممکن نہیں ہوگا, اور اگر ہم دے بھی دیں تو احتمال ہے کہ وہ جواب جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکے گا سوال کا, اور آپ تک بھی بات اس چیز کا امکان رہے گا کہ بات غلط رنگ میں نہ پہنچ جائے. تو برائے کرم آپ بے شک دوبارہ فون کریں, اگر حوالہ اس کا دے سکیں ہمیں تو بہت اچھی بات ہوگی منصور کالون صاحب. تو یہ ایک آپ کی خدمت میں گزارش, باقی آپ کے سوال کے حوالے سے باقی ناظرین کی خدمت میں بھی یہ گزارش کرنا چاہتے تھے. اب ہم بات کریں گے محمد رمضان خان صاحب سے بھکر میں, جو کہ ہمارے غیر احمدی دوست ہیں پاکستان سے, بھکر سے. آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں محمد رمضان خان صاحب؟ السلام علیکم محمد رمضان خان صاحب, بھکر سے آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ جی اچھا جی ٹھیک ہے. محمد رمضان صاحب سے دوبارہ رابطہ ہمارا نہیں ہو سکا. محمد رمضان صاحب کوئی دقت ہوئی ہے, ہمیں کوئی ٹیکنیکل پرابلم لگتی ہے, یا آپ دوبارہ فون کر لیں, یا آپ جیسے بھی دوبارہ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں ضرور آپ کر لیں. اگلا سوال جو ہے وہ عاصم چودھری صاحب فیصل آباد پاکستان سے پوچھتے ہیں. عاصم چودھری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عاصم چودھری صاحب آپ نے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں پلیز. ہیلو جی عاصم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عاصم صاحب آپ یہ ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار میں حضرت مسیح علیہ السلام نبی ہوئے ہیں, جی کیا آپ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے, یا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی خلافت جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی؟ جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ محمد عاصم صاحب, جزاک اللہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. آپ اپنے پینل سے میں گزارش کروں گا اگر اس پہ سوال کا جواب اس رنگ میں دیکھنا چاہیے کہ جو نظام خلافت کا انہوں نے ذکر کیا ہے جی کہ یہ ہمیشہ جاری رہے گی یا نہیں, یہ دراصل حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مطابق اس کا قیام ہوا ہے, جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ میرے وصال کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوگی, پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کی حالت بدلے گی, پھر حالت بدلے گی, پھر حالت بدلتے بدلتے جب دور آخرین آئے گا تو پھر فرمایا ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوہ. جی ایک تو یہ کہ نظام نبوت قائم ہوگا, اور ظاہر ہے کہ یہ نظام نبوت وہ ہو سکتا ہے جو امتی نبوت کا نظام ہے, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد نبوت کا تصور ہی امتی ہے. کوئی ایسا نبی نہیں ہو سکتا جو مستقل نبی ہو, یا براہ راست کو نیا پیغام لے کر آئے, یا نئی شریعت لائے, نیا کلمہ لائے, نئی اپنی جماعت بنائے, نیا دین بنائے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو بھی ہوگا وہ امتی نبی ہوگا. تو ایسے امتی نبی کے آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے جانے کے بعد پھر وہ خلافت جس کا وعدہ دیا گیا تھا مومنین کو, اور ایک مستقل وعدہ ہے. جی یہ وعدہ نہیں کہ وہ وعدہ دیا گیا اور صرف 30 سال تک وہ خلافت رہی اور اس کے بعد وہ بات ختم ہو گئی, جی بلکہ آج بھی قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ موجود ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ مومنین کو اعمال صالحہ کی شرط کے ساتھ یہ وعدہ دیا گیا, یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور یہ درمیان میں جو عرصہ ایک خلا کا نظر آتا ہے اس کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے, جس طرح احیاء اسلام کا یہ دور ہے, اسی طرح خلافت کے نظام کا احیاء بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد ہوا. اور یہ خلافت کا نظام بھی دراصل خلافت راشدہ کے تسلسل کی ایک کڑی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نظام خلافت آگے چلے گا یا نہیں, یا کیا ہوگا. تو اس کے بارے میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ یہ بیان فرمانے کے بعد کہ ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوہ, منہاج نبوت پر خلافت کا قیام ہوگا. پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ ثم سکت, پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. جس طرح پہلی دفعہ جب یہ بیان ہوا تو فرمایا کہ خلافت کی یہ شکل ہوگی, پھر یہ ہو جائے گی, پھر یہ ہو جائے گی, پھر یہ ہو جائے گی, ایک تسلسل بیان ہو رہا ہے. اور پھر آخر میں فرمایا کہ منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوگی. پھر اس کے بعد ثم سکت, یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں.
تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نظام خلافت جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کے وصال کے بعد جماعت میں قائم ہوا، یہ ایک دائمی اور قائم رہنے والا نظام ہے جی اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے امام صاحب، بہت بہت شکریہ۔ طاہر مجیب راشد صاحب نے ابھی جواب دیا عاصم صاحب کے سوال کا۔ عاصم صاحب فیصل آباد سے آپ نے فون کر کے سوال پوچھا تھا، امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔